آج جبکہ برائی اور فحاشی کا دورہ ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کا بول بالا ہے، نیکی اور بھلائی کی باتیں لوگوں کو اپنی سماعت پر بوجھ معلوم ہوتی ہیں، اخلاق و مروت، انسانیت، یہ سب قصے پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ دین پر چلنے والے اب قدامت پسند اور فنڈامنٹلسٹ کہلانے لگے ہیں۔ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا بگڑ رہے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یا صرف اپنی اصلاح پر نظر رکھ کر خاموش؟ العالمین فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچو جو خاص طور پر ظالم لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا بلکہ اور بھی لوگ اس کی لپیٹ اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم طاقت اور ہمت رکھتے ہوئے بھی برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے اور برائی ہوتے دیکھ کر خاموش رہیں گے اور اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو ہم برائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کبھی بھی یہ سوچ کر اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں تو صحیح راستے پر چل رہا ہوں، دوسرے اگر غلط راہ پر ہیں تو مجھے کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ محترم ناظرین، اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے پر سرسری نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پائی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے دو بنیادی اسباب ہیں، ایک یہ کہ ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ ور ہونا، اور دوسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، لوگوں کو اچھے کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برے کام سے منع کرنا، غلط کام سے منع کرنا، برے کام سے روکنا۔ اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اس کا مقصد ایک صالح اور اخلاقی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کریں تو معاشرے سے بہت حد تک برائیاں کم ہو سکتی ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، لہٰذا یہ امت جس وجہ سے بہترین امت ہے اسے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ ناظرین اکرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سارے فضائل و فوائد ہیں جن میں سے چند کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہنم سے دوری کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، کہ نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، اور ہر برائی سے روکنا صدقہ ہے، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، برے کام سے روکنا، غلط کام سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاة والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ آدمی اپنے گھر والوں، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے پڑوسی کی آزمائش میں پڑھ کر جن گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے انہیں روزہ، نماز، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے نیک اعمال ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے، بڑا اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، کہ ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جو صدقہ، نیکی یا لوگوں کے مابین اصلاح کا حکم دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو ہم عنقریب اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے سوائے اس آدمی کے جو صدقہ، نیکی یا لوگوں کے مابین اصلاح کا حکم دیتا ہے، اور جو شخص یہ کام اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اجر عظیم اور یعنی بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف بہترین جہاد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، حق بات کہنا ہے۔ ایک روایت میں اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ سب سے بڑے جہاد میں سے یہ بھی ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے عدل و انصاف کی بات کہی جائے، کلمہ عدل و انصاف کہا جائے۔ ناظرین اکرام، آج جبکہ برائی اور فحاشی کا دورہ ہے، بے حیائی اور بے غیرتی کا بول بالا ہے، نیکی اور بھلائی کی باتیں لوگوں کو اپنی سماعت پر بوجھ معلوم ہوتی ہیں، اخلاق و مروت، انسانیت، یہ سب قصے پارینہ بنتے جا رہے ہیں۔ دین پر چلنے والے اب قدامت پسند اور فنڈامنٹلسٹ کہلانے لگے ہیں۔ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا بگڑ رہے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے یا صرف اپنی اصلاح پر نظر رکھ کر خاموش رہنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو اپنے زور قوت یعنی اپنے بازو سے، اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس زبان سے اس برائی کی قباحت و شناعت کو واضح کرے، اور اگر وہ اس سے بھی عاجز ہے تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ درجہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بخاری و مسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ برائی ہوتے دیکھ کر خاموش رہنا ایک مومن کا کام نہیں، بلکہ حتی الامکان اس برائی سے لوگوں کو باز رکھنا اور معاشرے سے اس کو پاک و صاف کرنا ہر مومن مرد عورت کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر مسلمان پر واجب ہے، مگر اس کے ادا کرنے کا طریقہ ہر شخص کی استطاعت اور حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے 3 گروہوں کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ شرپسندی پر اتر آئے اور باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے روز شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر وہ مکر و فریب کر کے شکار کرنے لگے، تو اس وقت بنی اسرائیل 3 الگ الگ گروہوں میں منقسم ہو گئے، 3 الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے ایک جماعت ان شرپسندوں کے ساتھ ہو گئی اور ان کے برے کام ان کے ساتھ ہو گئی، اور دوسری جماعت جو ان شرپسندوں کے ساتھ تو نہیں ہوئی مگر ان برے لوگوں کو ان کے برے کام سے ایک مرتبہ بھی نہیں روکا، اور تیسری جماعت جس نے نہ صرف ان شرپسندوں کا، ان برے لوگوں کا ساتھ دینے سے انکار کیا، بلکہ حتی الامکان ان کو ان کے برے کام سے روکا، ان کو ان کے برے کام سے منع کیا۔ اور جب اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تو صرف یہی لوگ نجات پا سکے اور باقی سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے بچو جو خاص طور پر ظالم لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا بلکہ اور بھی لوگ اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب برائیوں کا کھلم کھلا ارتکاب ہونے لگے اور کوئی برے لوگوں کی گرفت کرنے والا نہ ہو، کوئی برے لوگوں کو ان کے برے کام سے روکنے والا نہ ہو، تو قریب ہے کہ سب کے سب اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، آج بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں کہ سماج کے بہت سے لوگ برائی ہوتے دیکھ کر، گناہ ہوتے دیکھ کر
خود اس برائی کو روکنے کے بجائے خود اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کچھ لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو ان کو اس برائی اور اس غیبت سے روکنے کے بجائے خود وہ اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی غیبت میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کی غیبت کو سننے لگتے ہیں اور دوسروں کی غیبت کرنے لگتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ان کے برے کام میں ان کے ساتھ شامل تو نہیں ہوتے مگر طاقت و ہمت رکھتے ہوئے بھی وہ ان کو ان کے برے کام سے نہیں روکتے، یہ سوچ کر کہ وہ برا کام کر رہا ہے تو ہمارا کیا بگڑ رہا ہے، یا ابھی ہمیں سماج کے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی پڑیں گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم طاقت اور ہمت رکھتے ہوئے بھی برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے اور برائی ہوتے دیکھ کر خاموش رہیں گے اور اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جب اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا تو ہم بچ پائیں گے؟ کیا بنی اسرائیل کی وہ دوسری جماعت جو ان برے لوگوں کے ساتھ ان کے برے کام میں شامل تو نہیں تھی مگر ان کو ان کے برے کام سے ایک مرتبہ بھی نہیں روکا تھا؟ کیا جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ جماعت بچ پائی؟ ہمیں ہر برائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کبھی بھی یہ سوچ کر اطمینان سے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں تو صحیح راستے پر چل رہا ہوں، دوسرے اگر غلط راہ پر ہیں تو مجھے کیا، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے گھر خاندان اور سماج میں پنپ رہی برائیوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے اور ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔